یہ سارا ماجرا وہ دکان والا سن رہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ آگے چلا گیا، اس کو بلایا، او بھائی صاحب ادھر آئیے۔ بولے تم لال تھیلی کے اندر پیسے بھر کر دیے تھے کہ ہرے تھیلی میں دیے تھے؟ بولے نہیں، میں تو لال تھیلی میں بھر کر دیا تھا۔ بولے بیوقوف آدمی، تجھے کہنا چاہیے تھا، میں سمجھا تھا کہ ہرے تھیلی میں ہے، اس کے لیے میں اتنے دن تیرے پیچھے جو ہے تجھے اپنے پیچھے گھما رہا تھا۔ تو یہ تیرے پیسے ہیں، یہاں سے لے کر جا، اور اس کے بعد کبھی ہماری دکان کے قریب بھی نظر نہیں آنا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم میرے عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج اس جہاں کے اندر ہر بسنے والا انسان ملک کے حالات کو لے کر بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ حالات بدلتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے لوگوں کے دماغ کی یہی سوچ بنی ہوئی ہے کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سننے میں آپ کو کچھ لمحوں کے لیے برا لگے گا کہ حالات خراب نہیں ہوتے جا رہے، ہم خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان والا بدلتا جا رہا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اور اب کے مقابلے میں ایمان والوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ یقین مانیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھرتی کے حالات ایمان والوں پر ہے۔ ایمان والوں سے، ایمان والا جیسا ہوگا ویسے دھرتی کے حالات ہوں گے۔ ہم اگر صحیح ہیں اور ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر اگر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم صحیح ہیں، حالات بھی صحیح آئیں گے۔ ہم بدل گئے میرے عزیزوں، حالات ضرور بدلیں گے۔ ایمان والے کے اعمال جیسے اوپر جائیں گے ویسے اللہ کے فیصلے اتریں گے، یہ بات یقین مانیے۔ ملک کے جو بھی حالات ہیں، بولے حکومت صحیح نہیں، ہمارے لوگ صحیح نہیں، ہمارے لیڈر صحیح نہیں، سب صحیح ہے، ہم غلط ہیں، یہ باتوں کو سمجھ لیں، سب صحیح ہے۔ حکومت اللہ لاتا ہے، کسی کے کہنے سے، کسی کے سمجھنے سے اور صرف بولنے سے حکومتیں نہیں آتی، حکومت اللہ لاتا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں قرآن میں، اللہ فرماتا ہے ملک میرا ہے، یہ دھرتی میری ہے، یہ زمین کا ذرہ ذرہ میرا ہے۔ اللہ جس کو چاہے حکومت سے نواز دے۔ جی آپ حضرت شیخ کے فضائل اعمال کے اندر مسلمانوں کے موجودہ پستی کا واحد علاج جس کے اندر دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جی تو صحیح اعمال کر،
قرآن کے اندر بھی ہے کہ تو صحیح اعمال کر، تیرے جیسے فیصلے آئیں گے ویسے میں اتاروں گا۔ ہمارا ایک دبدبا تھا، ہمیں لوگ اچھا سمجھتے تھے۔ پہلے زمانے میں اگر کسی گاؤں کے اندر ایمان والا نہیں ہے تو ڈھونڈ کر لا کر اپنے گاؤں کے اندر رکھتے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی ایک ایمان والا رہے۔ لیکن آج ہم سے کوئی ملنا پسند نہیں کرتا، جی ہماری طرف شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے کسی کے گھر میں چوری کی ہے؟ کیا ہم نے زنا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہمارا کون سا قصور ہے، کون سا گناہ ہے جو لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت گھٹتی چلی جا رہی ہے؟ وہ قصور اور گناہ، وہ بھول، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھولے ہیں۔ معمولی نہیں ہے پریشان کرنا۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ بعض لوگ وہاں پر زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے لیکن شرک نہ ہو، یہ بات کا پورا خیال رکھا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ڈھاکہ سے جب اجمیر کا سفر کر کے آئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو سچا ایمان والا ہوتا ہے اس کو پریشان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم حالات کو بدلنے کے پیچھے پڑے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے پیچھے نہیں پڑے۔ خود کو بدل لو، حالات بدل جائیں گے۔ جی تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور وہ جو جگہ تھی وہ بادشاہ کے شاہی اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ بادشاہ کا خادم آیا، کہنے لگا کہ اڑ جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگے کہ سفر سے تھکا ہارا آیا ہوں، رک جاؤ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، اٹھ جاؤں گا۔ تو اس نے سخت الفاظ کے اندر کہا، اٹھ جاؤ، یہاں پر بادشاہ کا اونٹ بیٹھتا ہے۔ اس نے جب زبردستی کی تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہنے لگے، مجھے اٹھا کر اس کو بٹھا لے، مجھے اٹھا کر اس کو بٹھا لے، یہ بیٹھے گا لیکن اٹھے گا نہیں۔ ہائے ہائے، اللہ والوں کی زبان کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ مجھے اٹھا کر اس کو بٹھا لے، یہ بیٹھے گا لیکن اٹھے گا نہیں۔ تو اس کو یہ باتیں مطلب اس نے مذاق میں لی اور اونٹ کو وہاں پر بٹھا دیا۔ صبح میں بادشاہ سلامت کو کہیں جانا تھا، اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایمان والے کے زبان کی تاثیر ہوتی ہے، یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ ان کے زبان کے اندر وہ اثر رکھتا ہے کہ ان کا کہنا کافی ہو جاتا ہے، حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، بڑی زور زبردستی کی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس کو بلاؤ جس نے اس کو یہاں پر باندھا تھا، بٹھایا تھا۔ اس آدمی کو لایا گیا تو بولے کیا تھا، کیا ہوا تھا جب بٹھا رہا تھا؟ کہنے لگے کہ ایک بوڑھا یہاں پر بیٹھا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا، میں نے اس کو اٹھایا، وہ مجھ سے کہنے لگا بٹھا لے، لیکن اٹھے گا نہیں۔ بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا، بے بیوقوف، یہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، یہ وہ اللہ والا تھا جس کے زبان کے بولنے پر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو اٹھنے کی طاقت کو ختم کر دی۔ اس کے پاس مجھے لے چلیے۔ معافی مانگی، منت سماجات کیا، تب جا کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، اے اونٹ، اگر اللہ کے حکم سے بیٹھا ہے تو اٹھ جا۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ یہ ایمان والا ہوتا ہے، یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ جی
ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تالاب کے اندر ناک صاف کر رہے، دیکھنے والوں کو اچھا نہیں لگا تو لوگوں نے ان کو پانی لینے سے منع کر دیا. بولے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک لوٹا دے لے سکتا ہوں. ہاں بولے لے سکتے ہو. ایک برتن نکالا، اس سے پانی بھر کر لے لیا. اللہ کا کرنا ایسا پورا تالاب وہ برتن کے اندر آ گیا، سوکھ گیا. یہ ایمان والا ہوتا ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، دھرتی پر اس کا ایک مقام ہوتا ہے. لیکن آج یہ ساری باتیں ہم بھول چکے ہیں. جی اپنے لیڈر بنانے کے اندر لگے ہوئے ہیں. جی سب لیڈروں سے بھی بڑا، سب کے دل پر حکومت کرنے والا میرے اللہ کی ذات ہے. جی ہم بدلیں گے، حالات بدل جائیں گے. یقین مانیے ہم بدلیں گے، حالات بدل جائیں گے. ہم نہیں بدلیں گے، حالات صرف اور صرف لیڈروں کو بنانے سے اور جلوس نکالنے سے، موبائل پر سٹیٹس رکھنے سے نہیں ہوتا. حالات نہیں بدلیں گے، حالات بدلیں گے. ایک ایمان والا جب تک حقیقی ایمان والا نہیں بنتا، اللہ کے حکم کو مان کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو مان کر جب تک زندگی بسر نہیں کرتا، خدا کی قسم حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے. یقین مان، جب ہم اچھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ حکومت بھی اچھی لائے گا. ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے. میں کہتا ہوں ذرہ برابر بھی قصور نہیں ہے. ان کو اللہ نے مسلط کیا ہے ہم پر. جی مولانا کلندر صاحب کر کے پونا کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، دعوت تبلیغ کے ذمہ دار ہیں. اجتماع کے اندر ایک مرتبہ بات کہتے کہتے کہہ گئے کہ ایمان والا جب اچھا بنے گا تو اللہ حکومت بھی اچھی لائے گا. یہ قرآن میں بھی ہے. اس پر انہوں نے ایک قصہ بتلایا تھا کہ ایک حاجی صاحب کو حج پر جانا تھا. جب جانا تھا تو ان کے پاس جو ایکسٹرا پیمنٹ تھا، زیادہ جو پیسے تھے، وہ انہوں نے ایک دکان والے کے پاس رکھنے کے لیے دے دیا. تو وہ دکان والے کے پاس جب رکھنے کے لیے دے دیا تو یہ اچھے کام کے لیے گئے تھے، حج کے لیے گئے، حج وغیرہ پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹایا. تو دکان والے کے پاس جا کر کہنے لگے میرے پیسے مجھے دے دے. تو دکان والا بدل گیا، بولے کون سے پیسے؟ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے. بولے کہ ایسا نہ کر، میں نے تجھے پیسے دیے تھے، اللہ کے لیے مجھے پیسے لوٹا دے. کون سے پیسے؟ آپ کے پاس کوئی لکھا پڑی ہے؟ بولے کہ نہیں ہے. تو بولے کہ اگر کوئی ثبوت ہوتا تو میں تم کو دے دیتا. تو پریشان ہو گیا، گاؤں کے بڑے لوگوں سے بات کیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. ہر کوئی یہی پوچھتا کیا تیرے پاس لکھا پڑی ہے؟ تو بولے کہ نہیں ہے. تو پھر بولے ٹھیک ہے کچھ نہیں کر سکتے. ایسے ہی پریشان تھے، لیکن کر آئے تھے حج. ایک اچھا آدمی تھا، ایمان والا تھا. تو کسی نے کہا کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ذہین آدمی ہے، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی سوچ اور سمجھ دی ہے، ایک اچھے سوجھ بوجھ کا مالک ہے. تو کہنے لگا کہ اچھا. تو بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرا ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. تو بادشاہ نے پوری باتیں غور سے سنی. بولے کوئی لکھا پڑی ہے؟ تو کہنے لگے کہ لکھا پڑی ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ آپ کے پاس کیوں آتا؟ میں تو عدالت چلا جاتا، کورٹ چلا جاتا. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، معاملہ تو سنگین ہے، لیکن ایک ترکیب اپنا کر دیکھ سکتے ہیں. کہنے لگا کون سی ترکیب؟ دیکھو جب آدمی اچھا بنتا ہے تو اللہ حکومت بھی اچھی لائے گا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایک کام کیجئے گا، کل صبح میں تم اس کی دکان پاس جا کر بیٹھنا، اور بیٹھنے کے بعد میں وہاں سے گزروں گا تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تم کھڑے مت ہونا. سارے لوگ مجھے سلام کریں گے، تو مجھے سلام مت کرنا. تو بس ویسے ہی وہاں پر بیٹھے رہنا،
میں تجھے سلام کروں گا۔ کہنے لگا اسے کیا ہوگا؟ بولے کہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے کر، اللہ سے امید ہے کہ تیرے پیسے نکل جائیں گے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو وہ دوسرے دن اس کی دکان پر پھر گیا، بولے کہ پیسے میرے لوٹا دو۔ بولے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں آپ کے، کہاں بار بار آپ پیسے مانگ رہے ہیں؟ تو پھر بولنے لگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس وہاں پر بیٹھے رہا۔ جب بادشاہ جیسے ہی گزرنے والے تھے، لوگوں کا ایک ہنگامہ ہو گیا کہ بادشاہ گزر رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں۔ تو سارے لوگ سلام کرنے لگے، سارے لوگ جو ہے ملنے کے لیے، بڑا ہجوم، بڑا جلوس نکلا۔ بادشاہ نے جاتے جاتے وہ دکان کی طرف دیکھ کر اس کو ہاتھ کیا، بھائی فلاں السلام علیکم۔ تو اس نے بڑی تکبر کے انداز کے اندر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، تو یہ دکان والا سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے جاتے جاتے اس سے کہا کہاں؟ بولے وہ آدمی سے کہنے لگے، کہا بہت دن میں ملنے کے لیے نہیں آئے، آپ تو ہمارے بڑے عزیز ہو، آپ ہمارے بڑے قریب کے ساتھی ہو، کیوں ملنے کے لیے نہیں آئے؟ تو بولے کہ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ایک مسئلے میں گرا ہوا ہوں، جب حل ہو جاوے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارے کام میں اگر کوئی میری مدد کی ضرورت ہو تو بس مجھے ابھی بتا دینا، ایسے حل کروا دیں گے۔ یہ سارا ماجرا وہ دکان والا سن رہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ آگے چلا گیا، اس کو بلایا، او بھائی صاحب ادھر آئیے۔ بولے تم لال تھیلی کے اندر پیسے بھر کر دیے تھے کہ ہرے تھیلی میں دیے تھے؟ بولے نہیں، میں تو لال تھیلی میں بھر کر دیا تھا۔ بولے بیوقوف آدمی، تجھے کہنا چاہیے تھا، میں سمجھا تھا کہ ہرے تھیلی میں ہے، اس کے لیے میں اتنے دن تیرے پیچھے جو ہے تجھے اپنے پیچھے گھما رہا تھا۔ تو یہ تیرے پیسے ہیں، یہاں سے لے کر جا، اور اس کے بعد کبھی ہماری دکان کے قریب بھی نظر نہیں آنا۔ جی، جب حالات بدلتے ہیں، ایمان والا جب اچھا بنے گا تو حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یقین مانو میرے عزیزو، کیا معاملہ ہے آج کے جوانوں کا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ جی، ایک سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جوان، لیکن آج ہمارا جوان زنا کے اندر، جی پوری رات زنا میں گزر رہی ہے، 2 بجے تک 3 بجے تک ہم اللہ کے خلاف دیکھ رہے ہیں۔ جی، ہم اللہ کے خلاف دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیا معاملہ ہوگا؟ سنتوں کی جنازے اٹھے ہوئے میرے عزیزوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سنت کے چھوٹنے پر اللہ نے پکڑ کی تھی، جنگ فتح نہیں ہو رہی، جی سب کچھ ہے، فتح نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈال دی، سنت چھوٹی ہے۔ وہ سنت تھی مسواک کی۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اس پوری قصے کو۔ لیکن آج کا جو سبق تھا وہ ہمیں اچھا بننا ہے۔ ہم اچھے بنیں گے، اللہ تعالیٰ حالات کو اچھا بنا دیں گے، پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے فیصلے ہمارے خلاف نہیں اتریں گے، جب ہم اللہ کے خلاف جائیں گے اللہ ہمارے خلاف فیصلہ اترے گا۔ جی، مولانا تقی عثمانی نے کتاب لکھی ہے سماج کا سدھار کیسے ہو، اس کے اندر ایک بہت گہری بات لکھی، اس کے اندر ایک بات لکھی ہے، جب سماج کا ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں کیسے سدھر جاؤں تو سماج خود بخود سدھر جائے گا، کسی کو کہنے کی اور بولنے کی اور واضح و نصیحت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمیں اچھا بننا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو اچھے بنائیں گے۔ اگر کوئی سخت بات بھی ہو اس میں تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو بات کی گئی یہ حق تھی، ہمیں بدلنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔